بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 12 کریں گے. میکنگ انفرنسز کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. انفرنسز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انفرنسز کا مطلب ہوتا ہے ریڈ بٹوین دا لائنس، یعنی کہ دیکھیں جو رائٹرز ہوتے ہیں نا، وہ جو بھی چیز لکھتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ ہمارے لکھنے کا مقصد یہ ہے، بلکہ ان کے لکھنے کا مقصد ان کی ریڈنگ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو ریڈنگ بٹوین دا لائنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میٹیریل کے اندر جو چیز ڈائریکٹلی نہیں بتائی ہوئی ہوتی اس کے بارے میں آئیڈیاز پک کرنا، ریڈنگ کے اندر سے آئیڈیاز کو پک کرنا کہ رائٹر نے کیا چیز، اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا، اس نے کیا چیز یہاں پہ کون سے آئیڈیاز دیے ہیں. رائٹر جو ہوتا ہے نا، writers giving or making a suggestion but stated it indirectly, he is implying something. کبھی کبھار رائٹر جو ہے نا، وہ آپ لوگوں کو کوئی سجیشن دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتا بلکہ انڈائریکٹلی کہتا ہے. وہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، غیر واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ جو غیر واضح چیز ہوتی ہے، وہ جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے نا رائٹنگ کے اندر، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میکنگ انفرنسز اور ڈرائنگ کنکلوژن. ٹھیک ہے، یہ دو آپ نے ٹرمز یاد رکھنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ جو پہلی لائن ہے نا، یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. دیکھیے ریڈنگ اور جو تھنکنگ ہے نا، ریڈنگ اور تھنکنگ یہ دونوں آپس میں بالکل کلوزلی ریلیٹڈ سکلز ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی چیز آتی ہے. پریکٹس جب آپ لوگ کرتے ہیں ایک کہ میں نے پرسوچ انداز میں ریڈنگ کیسے کرنی ہے، اس سے آپ لوگوں کی سوچنے کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ پھر سوچنے میں بہت کلیئرلی اور لاجیکلی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے انفرنسز کرنے کیسے ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا تو یہ کہ آپ نے انفرنسز آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی نا، تو آپ اپنی زندگی کے ماضی کے کسی تجربے کی بیس پہ آپ کوئی نتیجہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا لوگوں کا اپنا جو جنرل نالج ہوتا ہے نا، اس بیس پہ بھی وہ کوئی چیز ایزیوم کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ گیسز بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ فیکٹس کی بیس پہ جو بھی آپ لوگوں کو فیکٹس وغیرہ پتہ ہوتے ہیں نا، ان حقیقتوں کی بیس پہ آپ جو چیز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ گیس لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ گیس جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی انفرنسز کے ہی دائرے میں آتے ہیں. لیکن سارے کے سارے انفرنسز ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سارے انفرنسز، آپ کے سارے جو بھی آپ لوگوں نے ایک نشاندہی کی ہوتی ہے وہ پروو ہی ہو، سچی ہی ثابت ہو. آپ لوگوں کے پاس جتنے زیادہ ایویڈنسز ہوں گے اتنا ہی سالڈ آپ کا انفرنسز ہوگا. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. اور دو کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیرینس آف لائف، اور دوسرا یہ کہ انفارمڈ گیسز. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ لوگ انفرنسز بناتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تھوڑی سی انہوں نے پریکٹس کے لیے ہمیں ایک بتایا ہے. ہائی اسکول ہیز پولیس مین واکنگ اپ اینڈ ڈاؤن اٹس مین ہال، کہ ہائی اسکول کا جو ہے نا پولیس کا بندہ جو ہے نا وہ ہال میں اوپر نیچے آ جا رہا تھا. واٹ وڈ یو انفر، اس سے آپ لوگوں کو کیا چیز اندازہ کیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی سچویشن ہے. دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ پبلکلی کوئی ایگزامینیشن ہو رہا ہے، کوئی پیپر ہو رہا ہے، یا پھر کوئی امپورٹنٹ فنکشن ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہائی رینک کے بندے وہاں پہ پریزنٹ ہیں سیکیورٹی کے لیے. یہی چیز آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئے گی نا. ٹھیک ہے، یا آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کتا ہے وہ بار بار وہ کانپ رہا ہے، تو جب بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ تھپکی دینے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ کانپتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. تو اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا نا کہ اس کتے کو پہلے کسی نے اچھا اس کو ٹریٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے خوف زدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتے ہیں انفرنسز جو آپ لوگ کسی سچویشن کی بیس پہ آپ لوگ جو ایک جو ہے نا اپنی ایک گیس لگا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اگر پکچر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ اس میں سے کتنے زیادہ گیس لگائیں گے؟ یہ لگائیں گے نا، یا تو یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ اشارہ کریے کہ تم اسموکنگ نہ کرو، وہاں پہ سائن لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ اسموکنگ کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آپ لوگ یہ بھی گیس لگا سکتے ہیں کہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اس کو اس دھوئیں کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا، یا جو ہے نا وہ کسی چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہی ہے اشارہ کر کے. کچھ بھی آپ لوگ اس سے جو ہے وہ گیس لگا سکتے ہیں. یہ پکچر ہے، اسے بھی آپ لوگ کئی جو گیس لگا سکتے ہیں. یہ کہ جو ہے نا وہ اس کا جو فادر ہے نا وہ اب TV دیکھ رہے ہیں، تو بچہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا. فادر کی جو ہے نا وہ آئی سائٹ ویک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ٹی وی کے بالکل نزدیک اسی لیے بیٹھے ہیں. اور یہ وہ مطلب وہ آپ لوگ مختلف قسم کے یہ سے جو ہے نا وہ انفرنسز خود ہی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا انفرنسز آپ نے جو ریڈنگ میں بنانی ہوتی ہے وہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟
آپ لوگ لاجیکل جمپس بنا لیتے ہیں. جو آپ لوگوں کو انفارمیشن دی ہوئی ہوتی ہے نا، یا جو آئیڈیاز ڈائریکٹلی لکھی ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ آئیڈیاز کو یوز کر کے، یا جو انفارمیشن دی ہوتی ہے اس کو یوز کر کے آپ لوگ لاجیکل جمپس بنا لیتے ہیں اس آئیڈیا کی طرف جو کہ ڈائریکٹلی نہیں لکھا ہوا ہوتا. آپ لوگ اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں، آپ لوگ کنکلوژنس ڈرا کر لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، اس بیس پہ جو آپ کو پتا ہوتی ہے. یعنی کہ جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس بیس پہ آپ لوگ ایسی کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں کہ جو چیز نہیں لکھی ہوئی ہوتی. انفلوئنسز ڈرا کرنے کے لیے جو ریڈر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کلیوز کو یوز کرتے ہیں جو کہ رائٹر نے انہیں پرووائڈ کی ہوئی ہوتے ہیں. اپنے ایکسپیرینس کو بھی یوز کرتے ہیں. جو ریڈر ہوتا ہے اپنا ایکسپیرینس اور لاجک بھی یوز کرتا ہے. جو رائٹر نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کا ایکسپیرینس اور اس کا جو لاجک اور اس نے جو کلیوز دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی وہ یوز کرتے ہیں. آگے ہے ریڈ دا. یہ کہتے ہیں کہ یہ والے سینٹینسز آپ لوگ پڑھیں اور پھر آپ لوگ انفرنس جو ہے نا وہ ڈرا کریں کہ جو کہ زیادہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس سینٹینس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. اچھا، سہیل آلویز سٹس ان دا لاسٹ رو آف دا کلاس روم. کہ سہیل جو ہے نا وہ کلاس روم کی سب سے آخری والی رو میں بیٹھتا ہے. اس سے آپ لوگوں کو مائنڈ میں کیا چیز آئے گی؟ یہی آئے گی نا کہ پہلی رو میں بیٹھتے ہوئے انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ لاسٹ رو میں بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باقی یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے یہ کچھ دی ہوئی ہیں، تو ہم لوگ اس پہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز امپورٹنٹ ہے نا میں جسٹ آپ لوگوں کو وہی کرواتی ہوں. آگے یہاں آ جائے انفرنسز ان لٹریچر. لٹریچر میں یعنی کہ ادب میں جو ہوتا ہے نا وہ کون سی انفرنسز ہوتی ہیں. اگر آپ لوگ ناولس پڑھیں نا، یا چھوٹی جو سٹوریز ہوتی ہیں یا جو پوئٹری وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ انفرنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی لٹریچر کو سمجھنے کے لیے بھی، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی. جو نان فکشن رائٹرز ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جو افسانہ نگاری سے ہٹ کے جو رائٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو صرف فیکچوئل میٹیریل لکھتے ہیں، رپورٹس وغیرہ ہو گیا، ویسے فیکٹس وغیرہ ریسرچ وغیرہ لکھنا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی بتا دیتے ہیں کہ ان کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے. لیکن جو فکشن اور یہ جو کریٹیو رائٹرز ہوتے ہیں، سٹوریز، ڈراماز، ناولز لکھنے والے یا پوئمز لکھنے والے، یہ اپنے میننگ کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے سین کریٹ کریں گے، پوری ایک سچویشن کریٹ کریں گے. اس سچویشن میں وہ دکھائیں گے کہ ان کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی سمپل رائٹر ہے، نان فکشن رائٹر ہے، وہ کہے گا ہینری واز اینگری ایٹ ہز وائف، کہ ہینری نے اپنی بیوی پہ غصہ کیا. لیکن جو فکشن یا جو کریٹیو رائٹر ہوگا نا، وہ پوری ایک سٹوری بنائے گا، پوری سچویشن بنائے گا. ایک وہ کہے گا ہینری جو تھا پہلے اس کی آئیز جو ہے نا وہ سکڑی جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا جب بات کرتے ہوئے. پھر اس نے اپنی بیوی کی بات کو جو ہے نا وہ درمیان سے اپنے لفظوں سے کاٹ دیا، اور اور اسے یہ کہا کہ I don't have time to argue with you. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ بحث کروں. یہ انہوں نے پوری ایک سچویشن بنا کے نا آپ کو دکھایا کہ وہ ہینری ایسے جو ہے نا وہ بیوی پہ غصہ کر رہا ہے. تو یہ فکشن رائٹرز میں اور ان میں جو ہے نا نان فکشن رائٹرز میں یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ اگر چلیں تو یہاں پہ اب ایک پوئم ہے یہاں پہ نا. As life runs on, the road grows strange, with faces new and near the end. The milestones into headstones change, neath everyone a friend. یہاں پہ دیکھیں مائل سٹونز جو ہے نا وہ جو ورڈ یوز ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، اور ہیڈ سٹون، یہ دو ورڈز یوز ہوئے ہیں. مائل سٹون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جو پتھر نصب ہوتا ہے، جہاں جو روڈ کے سائڈ پہ جہاں پہ اوپر کلومیٹرز یا میلز کے حساب سے جو ہے نا ڈسٹینس لکھا ہوا ہوتا ہے. ہیڈ سٹون یہاں پہ انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ ہیڈ سٹون وہ ہوتا ہے نا کہ جو قبر کے اوپر جو کتبہ لگایا جاتا ہے نا، جو ٹھیک ہے جس کے اوپر نیم لکھا ہوا ہوتا ہے جو بندہ دفن ہوتا ہے. تو ہیڈ سٹون اور مائل سٹون کو یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے تشبیہ دے دی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں کہ مائل سٹون کیا ہوتا ہے اور ہیڈ سٹون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے بس یاد کر لینے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں، یہ اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں ہے نا تو چھڑوا دیتی ہوں. آگے ہم اس پوئم کی طرف آ جائیں، اس میں سے ایم سی کیوز واقعی میں آتے ہیں. Fog comes on little cat feet, it sets looking one's harbor and city on silent haunches and then moves on. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں وہ ہے جہاں پہ جو فوگ کے موو کرنے کی جو بات انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے کمپیریزن دیا ہے کہ جیسے کیٹ موو کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. دس کمپیریزن امپلائز دیٹ دا فوگ، اس کمپیریزن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فوگ جو ہے وہ کیا ہے، کوئکلی اور سائلنٹلی موو کرتی ہے. The comparison with the cat continues with the word. Cat کے ساتھ جو comparison کیا انہوں نے hunches کے word کے ساتھ کیا ہے. The poem implies that the fog
पोएम से क्या बात अब वाज़ेह हो रही है कि फोक स्टे फॉर अ व्हाइल एंड देन लीव्स, के फोक थोड़ी देर ठहरती है और फिर छोड़ के चली जाती है, फिर छोड़ देती है, चली जाती है, गायब हो जाती है। द पोएम शोज फोक एज, पोएम में फोक को कैसा जो है वो दिखाया गया है, क्विट यानी कि बिल्कुल खामोश। आगे हम लोग चलते हैं। एक दूसरा जो तरीका होता है जहाँ पे राइटर्स जो है ना वो कैरेक्टर्स को इंडिकेट करते हैं, वो करते हैं लफ्ज़ों के थ्रू, यानी कि जो कैरेक्टर होता है ना उसके मुंह में वो लफ्ज़ डालते हैं और उन लफ्ज़ों के थ्रू आप लोगों को पता चलता है कि ये कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ड्रामों में ऐसा ही होता है ना, जो कैरेक्टर जो बात कर रहे होते हैं, जो कुछ वो कर रहे होते हैं, उससे आप लोगों को अंदाजा होता है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, इसका जो रोल है ना वो पॉजिटिव है। अब रीडर्स जो होते हैं ना उन्होंने जो रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि जब उन्होंने इन्फ्लुएंस करनी होती है, मीनिंग्स को उन्होंने जब समझना होता है ना, तो उन्होंने उन मीनिंग्स को समझना होता है कि जो कि डायरेक्टली नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टली तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने ये है कि कैरेक्टर की जो लाइंस और जो मीनिंग्स होते हैं उसको समझ के तो है ना उनको पता चल जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। नॉवेल्स में और जो दूसरे जो ये जो लिटरेचर के जितने भी है ना हिस्से, जैसे ड्रामास वगैरह हो गए, उनमें ज़्यादातर यही होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है ना ड्रामाटिस्ट आर्ट का, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ड्रामाटिस्ट आर्ट में वो ऐसे ही करते हैं कि वो कैरेक्टर्स को स्पीच के थ्रू ही रिवील करवाते हैं, लेकिन जो दूसरे राइटर्स होते हैं ना वो भी ये वाली डिवाइस यूज़ करते हैं, वो भी इस तरह के जो है ना वो काम करते हैं। तो ये जो होता है ना पुटिंग माउथ इन द रीडर्स, पुटिंग वर्ड्स इन द रीडर्स माउथ वाला, ये आप लोगों का एमसीक्यूज आता है कि ये नॉवेल्स में, लिटरेचर में और ड्रामाटिस्ट आर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आर्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनकी स्पीच से ही आप लोगों को पता चल जाता है कि उसका कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये आगे उन्होंने पूरी एक स्टोरी बनाई, इसको आप लोग छोड़ दें। ठीक है, तो ये हमारे थे आज के, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी बीच में से बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग आएँ, डिस्कशन करें, जो कुछ भी करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।